اور ایمان پایا تکمیل کو بھی تب پہنچتا ہے، اور ایمان حاصل بھی تب ہوتا ہے جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہر چیز، ہر شے، ہر رشتے سے بڑھ کر محبت ہو۔ اگر دل کے اندر کوئی بھی خلش باقی رہ جائے، ذرے کے برابر بھی فرق رہ جائے، تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کی یہ حالت تب آتی ہے جب ہم ہر چیز، ہر رشتے سے بڑھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے ارشادات، آپ کے فرمان کو، آپ کے حکامات کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کے حکم کو، آپ کے ارشاد کو سن کر اگنور کر دیں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، بجز دعویٰ رہ جاتا ہے۔ وہ تمام حکامات الہیہ جو بزبان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہم کو ملے، یہ ہم نے سماعت فرمایا، سنا، ان پر جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو تبھی ایمان کی وہ حالت ہمیں نظر آتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر مجزن ہو جاتا ہے، ایمان مجزن ہو جاتا ہے۔ جس بندے کے پاس آج کے دور میں ایمان ہو، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان دیکھیے کیسا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو آپ نے لیے وہ اولین ترجیح دیتے۔ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ شروع ہوا، تو ان کا یقین، کیونکہ انہوں نے اس رخ زیبا کو دیکھا تھا، اس صورت کو دیکھا تھا جس صورت میں انہیں خدا نظر آتا تھا، اللہ کا نور چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا، اس چہرے سے وہ کبھی اپنی نظریں ہٹاتے نہیں تھے۔ صبح سے لے کے شام تک آپ کی صحبت میں رہتے، آپ کی سنگت میں رہتے، آپ کی کمپینین شپ میں رہتے، جب جاتے تو پھر دل اداس رہتے۔ اور ہم ایک لحاظ سے ہم گناہگاروں نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی مادی طور پر زیارت نہیں کی ہے، ظاہری طور پر زیارت نہیں کی ہے، مگر دعا کے مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے مستحق ہیں۔ کس دعا کے؟ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر مجھے ٹوٹ کر محبت کریں گے، مجھ سے بے انتہا محبت ہوگی۔ اور اگر آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے ان بھائیوں کو دیکھنے کا بہت اشتہار ہے، بھائیوں کا لفظ استعمال کیا، امی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بندہ اپنی ایمان کی حالت کو یہاں تک لے آئے تو پھر وہ آپ کے بھائیوں میں شامل ہو گیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس نے بجز خود فرمایا کہ ان بھائیوں کو مجھے دیکھنے کا بہت اشتہار ہے۔ ویسے تو کوئی بھائی نہیں ہے آپ کا، مگر اتنی محبت کہ امتی کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ بھائی کے لفظ کو اشارہ کرنا، تو فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں سب سے بڑھ کر میری محبت ہوگی تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ایمان ڈگمگائے گا نہیں، کمزور نہیں پڑے گا، ضعیف الاعتقاد نہیں ہوں گے، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ آج ہمارے اوپر جو بلائیں، آفتیں، مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ آج امت مسلمہ کی یہ حالت کیوں ہے؟ اسی وجہ سے
گھروں کے اندر معاشی پریشانی اور ماحولیاتی پریشانیاں کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی اسباق کو چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی یہ حدیث کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، اور آپ نے کیا فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے گھر والوں سے بھی محبت کرو۔ اصل بات جو پیغام آج کے اس درس کا ہے وہ یہ ہے کہ جو دن ایام مقدسات جا رہے ہیں، ان کے اندر جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے نبی اور ان کی آل سے محبت کریں۔ ہمارے پاس تو محبت و عشق کا سودا ہے، ہم تو وہی بیچیں۔ اطاعت و فرما برداری اور شریعت کی پابندی اور نماز کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت، احکامات شریعہ تب نصیب ہوں گے جب ہمارے دل کے اندر محبت ہو۔ جب محبت نہیں ہے تو پھر وہ کام سر انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں فیضان ہی نہیں ملتا۔ تو جو ذریعہ فیضان ہے جب وہ ہی نہیں ہے، سورس ہی نہیں ہے، تو کر کیسے پائیں گے؟ ایک دن کریں گے بڑے شوق کے ساتھ، دوسرے دن زبان باہر نکلی ہوگی، ہاں کر بیٹھے ہوں گے۔ کیوں؟ مادی جسم ہے، کمزور ہے، کیمیکل کی خوراک کھاتے ہیں، طاقت نہیں ہے جسم کے اندر، وسعت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، کیا کریں گے؟ جو نفس ہے ہمارا ہم پہ غالب آ چکا ہے، تو نفس کو مغلوب کرنا ہے، بجز اس کے کہ وہ ہم پہ غالب آئے، ہمیں اس کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہوگا۔ تو تبھی ہمیں یہ محبت، یہ مقام، یہ لنک، یہ رب نصیب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ امام بخاری نے سند کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ارکبوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یخل البیت، اور آگے کیا فرمایا کہ فی یخل البیت ہی، یعنی میری اہل بیت کے ساتھ تم محبت کرو۔ اور بعض سندوں میں ارکبو کی جگہ احفظو اور احفظ کا بھی لفظ آیا ہے کہ تم ان کے ساتھ محبت کرو اور میری آل کی حفاظت کرو۔ معلوم ہوا کہ حفاظت اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے۔ محبت اگر کی جائے تو یہ ہمارے لیے فائدہ، اور حفاظت، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس گھر کی حفاظت کر سکیں، ہم ان کو ڈیفینڈ کر سکیں؟ ہمارے پاس وہ علم، وہ طاقت، وہ وسعت ہے، وہ رشتہ، وہ لنک، وہ رب اگر ہے تو جب کبھی کسی بھی اہل سادات کا ذکر ہماری نظروں کے سامنے، ہمارے سامنے بیان ہو اور اس کی عزت میں فرق آنے لگے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ڈیفینڈ کریں۔ یہ حفاظت ہے، محبت بھی ہوگی اور حفاظت بھی ہوگی، مگر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سید ہے بھی یا کہ نہیں۔ اگر وہ خود سید بنا ہو تو پھر وہ اس قابل نہیں کہ اس کو ڈیفینڈ کیا جائے، اور اگر وہ اولاد کا مالک ہے، علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد میں سے ہے، اور حسن اور حسین کا رخت جگر ہے، تو پھر ہم پہ لازم آتا ہے کہ اس سے محبت بھی کریں اور اس کی عزت و نفوذ کی حفاظت بھی کریں۔ مجال نہیں کہ اہل سادات ہو اور ہماری نظروں کے سامنے کوئی اس کی توہین کرے اور ہم برداشت کر جائیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔
ایمان مکمل کب ہوگا، ہمیں وہ ربط، وہ رشتہ، وہ تعلق اور وہ واسطہ کب نصیب ہوگا، جب ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تسمی کیا ارشاد فرمایا کہ امام طبرانی اور امام حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس چیز کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد المطلب کی اولاد، میں تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ وہ تمہارے دلوں کو اسلام پر فوقیت عطا فرمائے، یعنی غلبہ عطا فرمائے، ثابت قدم رکھے، اور دوسری یہ کہ تمہارے جاہل اور ان پڑھ کو دین کا علم سکھا دے۔ معلوم کیا ہوا کہ سید کبھی بے علم نہیں ہو سکتا، جاہل نہیں ہو سکتا۔ نبی کی یاد کبھی جاہل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا دین کا علم تمہیں عطا فرما دے، یعنی دین کی باتیں تم میری امت کو بتاؤ، سکھاؤ، اور جو مجھے بھول چکے ہیں، اپنے پروردگار کو بھول گئے ہیں، ان کو ان کے ساتھ جوڑ دو، اللہ کے ساتھ ملا دو۔ اور اللہ کے ساتھ ملانے والے کون ہیں؟ جو صحیح اہل صداقت ہے، حسنی اور حسینی، فاطمی اور ہاشمی والمطلبی، ان کا یہ فیضان ہے۔ یہ انہی کا فیضان ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے اندر تشریف لاتے ہیں، ایک ہی لمحے میں 90,000 کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ 90,000 بندے کو، یہاں تبلیغ کرنے والے 9 بندوں کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ بار بار وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ پہلے موجود ہیں کلمہ پڑھنے والے، ارے خدا کے بندوں ان کو پڑھاؤ جو نہیں پڑھتے۔ ہماری اور آپ کی پہلا کر بجاتے ہیں کہ بھائی جماعت آئیے، ایک دین کا کام ہے، آج تھوڑی سی دیر کے لیے درس ہوگا، تشریف لے آئے۔ ہمارے ہاں یہ سارے نیبر میں ہندو رہتے ہیں، ان کو بھی ذرا بیل دے کے کیا ہے، آگے 2 گھر چھوڑ کے پارسی رہتا ہے، اس کو بھی بیل دو، پتہ چلے تمہاری تبلیغ کا کیا تبلیغ کر رہے ہو۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، نصیب ہمیں ہوا دین جب آنکھ کھولی تو اذان دی گئی، ایک میں اذان ہوئی، دوسرے میں تکبیر، روح نے جان لیا کہ اہل ایمان کے گھر میں میرا جنم ہوا ہے، اور الحمدللہ کہ مجھے نبی کا کلمہ نصیب ہوگا۔ یہ تو بیچارے پہلے ہی جانتے ہیں، ٹوٹی پوٹی عبادت کر لیتے ہیں، ماں باپ نے سکھایا ہے۔ ان کو بتائیں جو نہیں جانتے، ان کو سکھائیں جو نہیں مانتے، ان کو منوائیں جن کو پتہ نہیں ہے۔ اگر تم نے ان میں سے ایک کو بھی راہ راست پر لا دیا تو تمہاری تبلیغ کا مفہوم مکمل ہو گیا۔ یہی ہے نا کہ اگر ہزاروں کا مجمع ہو اور مجمع میں سے کسی عالم کی تقریر کا ایک لفظ کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے تو اس کی تقریر جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ تبلیغ کیسی تبلیغ ہے کہ اپنے گھر والوں کو لوٹ لوٹ کے تبلیغ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی حکم یہ ہے کہ گھر سے شروعات کی جائے۔ بھائی آلریڈی گھر سے شروعات ہو چکی ہے۔ ماں نے جب دودھ پلایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی لوریاں سنائی۔ جب باپ نے انگلی پکڑی تو مسجد کا رستہ دکھایا۔ اسکول میں داخل ہوئے تو استاد نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، تو ابتدا تو ہو چکی، سب بیسک چیزیں تو جانتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بیسک چیزوں کو اپنانے کا، فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ایمان کی وہ حالت آئے جس کو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، تو تب تم دوسرے درجے پر فائز ہوتے ہو، تمہارا مقام بدل جاتا ہے، تم عاموں سے ہٹ کر خاصوں میں شامل ہو گئے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنی محبت کے لیے تم کو چن لیا، اور پھر تم اور تمہارا نفس اور تمہارا دل، تمہارے قلوب اس طرف مائل ہو گئے کہ الا المودۃ فی القربى۔ اللہ فرماتا ہے اب یہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم میرے نبی اور ان کے گھر والوں سے محبت کرو، کیونکہ تمہارا مقام اباب چلا گیا، اونچا چلا گیا۔ تم نے جو کیا، جو ارشادات گرامی، میرے حکامات اور میرے محبوب کے ارشادات کو مانا، اب تمہارے نفس کو میں نے پیوریفائی کر دیا ہے، پیور کر دیا ہے۔ جب تم اٹھتے ہو تو میرے محبوب کے حکم کے مطابق، کھاتے ہو تو میرے محبوب کے حکم کے مطابق، چلتے ہو تو میرے محبوب کے حکم کے مطابق، ہر فعل، ہر قول و فعل تمہارا میرے محبوب کے حکامات کے مطابق ہو گیا ہے۔ اس لیے میں نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا۔ کہ یہ فرمایا تو اگر ایک شخص رکن اور مقام کے درمیان، وہ کبھی بے دین نہیں ہو سکتا۔ تمہارے بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دکھا دیتی ہے، اور اس کے لیے میں نے یہ تیسری دعا کی کہ اللہ تم نے کریم و سخی بنا دیا۔ دوسری دعا کی کہ اللہ تمہیں ان پڑھ نہ رکھے، ایک دین کا نالج عطا فرما دے کہ کبھی سید ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ تیسری دعا آپ نے کیا فرمائی کہ اللہ تمہیں سخی بنا دے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر۔ ظاہریت کیا ہے کہ اگر کوئی سوال دنیا لے کر تم ان کی بارگاہ میں جاتے ہو، التجا کرتے ہو، ملتجی ہوتے ہو، گزارش کرتے ہو، وہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے تمہاری حاجات کو پورا فرما دیتا۔ یہ تو اہل صداقت کا کام ہے۔ سخاوت کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ یہ سخاوت ہے۔ سخاوت وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاہوت و لامکان کی چابیاں اس نے اپنے بندے کو عطا کر رکھی ہوں، اور جب وہ دعا مانگے اور اس کی دعا کو مستجاب بنایا ہو، مجیبت دعوات ہو کہ دعا اس کی قبول، شرف قبولیت پاتی ہو، اور اس مقام پر فائز ہو کہ جب وہ دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما چکا۔ اور پھر کبھی کسی کو کوئی کمی نہیں رہتی۔ اور باطنی سخاوت کیا ہے؟ باطنی سخاوت فرمایا یہ ہے کہ جب کوئی گناہگار گناہ کر بیٹھے، غلطی کا مرتکب ہو جائے، گناہوں کا ارتکاب کر لے، اور اب ندامت، شرمندگی اس کو ایسی ہو کہ وہ خود ہی کمفرٹیبل محسوس نہ کرتا ہو، اس کا نفس اس کو ملامت کر رہا ہو کہ تم نے یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہو، ہوش سے کام لو، ہوش کے داخل لو۔ جب وہ اپنی نفس کی آواز سن کر کسی اللہ والے کی محفل میں چلا جائے، کسی اہل صداقت کی محفل میں چلا جائے، یا اس کی زیارت کرنے چلا جائے، اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے کہ تم جاؤ، تمہارے دل کی گھبراہٹ ہو رہی ہے، تسلی اور تشفی نہیں مل رہی، تم جا کر اس کے چہرے کی زیارت کر لو، اس کی چہرے کی زیارت کی برکت کی وجہ سے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ یہ تین دعائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اپنے گھر والوں کے لیے مانی۔ کیا فرمایا کہ سید کبھی ان پڑھ نہیں ہو سکتا، اور دوسرا فرمایا کہ سید لجپال ہو، سخی ہو، اور آگے کیا فرمایا کہ اگر تم ان تمام باتوں کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو، ساری رات قیام اللیل کرتے ہو، اور روزے رکھتے ہو، ہر حکامات شریعہ کی پابندی کرتے ہو،
اور پھر بھی اس کے باوجود تم میرے گھر والوں سے بغض رکھتے ہو تو یاد رکھو تم منافقین میں شامل ہو۔ کون فرما رہا ہے؟ جس کے لیے کائنات بنی، جس کے دستہ قدرت میں تمام عالمین کی چابیاں ہیں، اور جن کو کرسی شفاعت پر سرفراز فرما کر سلسلہ شفاعت شروع ہوگا، اور جن کے لیے میدان حشر سجایا جائے، جن کے لیے میدان حشر سجایا جائے گا۔ ہم ڈرتے ہیں کس لیے کہ قیامت برپا ہوگی، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، رب کائنات ہمارے اعمال کا حساب لے گا، ہر ایک کے اعمال سامنے رکھے جائیں گے، مگر تصور کے اندر یوم الحشر ہے کیا؟ یوم الحشر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و مرتبے اور مقام کا دن ہے، مقام کا دن ہے۔ کیوں؟ تمام انبیاء کی امتیں ان کے نبیوں کے پاس جائیں گی، بخشش کی التجا کریں گی۔ ہر نفس جو پیدا ہوا رب نفسی پکار رہا ہوگا، کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہوگی، کوئی پروف نہیں ہوگا بخشش کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بات آئے گی، وہ سب کیا فرمائیں گے کہ ہمارے پاس تو وہ اتھارٹی نہیں، چلیں سبھی مل کر ایک شخصیت ہے، ایک شخصیت ہے، ایک بندہ ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہم بھی چلتے ہیں، تم بھی چلو، جا کر ان سے درخواست کرتے ہیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ آج اگر کچھ مانا جائے گا، کسی کا کہنا مانا جائے گا، کسی کی سفارش قبول ہوگی، تو وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وہ ہستی ہے جس کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں درجۂ قبولیت کو پہنچے۔ رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کیا ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے محبوب اٹھا اپنے سر اقدس کو سجدہ سے اور مانگ، آج مجھ سے جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے۔ بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے، بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے، مان جائے گا ان کا کہا آج کی رات، ان کا کہنا مانا جائے گا اور کسی کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہمارے اوپر لازم کیا آتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ٹوٹ کر محبت کریں۔ اور ایک بڑی اچھی انمول بات کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر آپ کی محبت ہے تو سمجھے ہر پریشانی، ہر دکھ دور ہو گئے، کوئی چیز نزدیک نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کے دل کو اپنے محبوب کی محبت کے لیے چن لیا ہے، اور پھر فرمایا کہ جب جس دل میں تمہاری محبت ہے اس دل میں میں خود رہتا ہوں، اور جس دل میں خدا رہتا ہے اس میں پریشانی آ نہیں سکتی، پریشانی آ نہیں سکتی۔ اور ایسا ایک بندہ عموماً اگر ایک بستی میں چلا جائے تو وہ ساری کی ساری بستی امان میں داخل ہو جاتی، اس کو امان مل جاتا، ایمان تو تھا ہی، امان مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت فرما دیتا ہے۔ اور پھر وہ ملک میں چلا جائے تو ملک امن میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح معنی میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اور آپ کی آل سے محبت، ان کا ادب اور احترام کرنے اور ان سے فیض یاب ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا
إلا الله